اگر آپ شب برات سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر جائز بات منوانا چاہتے ہیں، تو پھر شب برات سے پہلے یہ 3 دنوں کا عمل کر لیں۔ دیکھیں یہ عمل 11 شعبان المعظم آج ہفتے کے دن، اسی طرح 12 شعبان المعظم اتوار کے دن، اسی طرح 13 شعبان المعظم پیر کے دن، یہ 3 دن کا عمل جو شخص بھی کرتا ہے نا، شب برات سے پہلے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پورا سال اس بندے کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے کروڑوں ملتے ہیں۔ اور جو شخص چاہتا ہے میں زندگی بھر کی محتاجیوں سے بچ جاؤں، مجھے زندگی بھر کے غم ختم ہو جائیں اور میں ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاؤں، میرے گھر سے کبھی رزق دولت، میری جیب سے کبھی پیسہ ختم نہ ہو، آئیے پھر یہ 3 دن اس کو چند منٹوں کا عمل کرنا ہوگا۔ بس یہ چند منٹوں کا عمل اس کی زندگی بدل دیتا ہے، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، وہ جو کچھ مانگتا ہے، کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا نا، اس عمل کی بدولت وہ بھی اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کی کچھ ترتیب اس طرح ہے کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب کیونکہ 11 تاریخ ہے تو 11 سے عمل شروع ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے 11 کا عدد بڑا یہ اہم ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ نماز والا پڑھ لیں یا دوسرا درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ جو بھی آسانی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو باقی چیزیں موجود ہیں اس عمل کے اندر، ان کی تعداد کے برابر اور ان کی ترتیب کے مطابق ہی آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ درود پاک سے پہلے اپنے کسی خاص مقصد ہے، کوئی خاص حاجت ہے، جیسے بے اولادی کا مسئلہ ہوتا ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہوتا ہے، قرضے کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنا گھر نہ ہونا، کاروبار نہ ہونا، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں آپ اس کی میں سے کسی کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر جتنے بھی مسائل ہوں، کہتے ہیں اگر 70 بھی مسائل ہیں یا 70,000 بھی مسائل ہوں، تو آپ اس کی نیت کر کے اس عمل کو کرتے ہیں تو سارے کے سارے مسائل، ساری کی ساری حاجتیں ان 3 دنوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں تیسرے دن کا عمل بعد میں ختم ہوتا ہے، حاجتیں پہلے پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ 3 دن تمہاری زندگی کے بڑے اہم اور بڑے قیمتی ہو سکتے ہیں۔ لوگ یقین جانیں ہر سال ماہ شعبان المعظم کے ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اب دوسرے عشرے کا آغاز ہے، آج دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے، اور پہلا، دوسرا، تیسرا دن آپ نے جب عمل کیا، آگے شب برات ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں وہ سب کچھ لکھیں گے جو آپ آرزو کریں گے، جو تمنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تب خود اعلان کر رہی ہوتی ہے کوئی ہماری بارگاہ سے مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا، کوئی صحت مانگنے والا، کوئی عزت مانگنے والا، کوئی شہرت مانگنے والا، کون ہے جو کچھ آج رات مانگے گا اللہ اپنی رحمت کے تفعیل اس کو عطا فرما دے گا۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دوستو اس عمل کو لے کے چلنا ہوگا۔ تو اب عمل جب آپ کریں گے تو اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا ہے درود پاک، نیت، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، عمل تینوں دن خاموشی کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر ایک وقت ایک جگہ کا انتخاب کر لیا جائے تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، یورپ کے کسی کنٹری میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ اس وقت موجود ہیں، جہاں آج 11 شعبان المعظم ہے، 12-13 شعبان المعظم، تو ان 3 دنوں میں آپ اس عمل کو پڑھ کر اپنی زندگی اور اپنی دعاؤں کی قبولیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دیکھیں درود پاک ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں پڑھنا، یہ اتنا کمال درجہ ہے نا، اتنا کمال درجہ کہ شاید اس طرح کا عمل آپ کو زندگی میں پہلے نہ نصیب ہوا ہو، کیونکہ قسمت والوں کو یہ عمل ملتے ہیں، قسمت والے ان اعمال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو مقدر والے ہوتے ہیں وہی اس عمل کو کر پاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کو اعمال اور وظائف کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتے، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس عمل کو کر پائیں گے جن کا مقدر سمجھنے والا، کیونکہ اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں، اس سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اس سے رزق بڑھ جاتا ہے، اس سے دعاؤں میں اثر آتا ہے، اس سے دل کو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ اور جس بندے کو یہ تمام چیزیں چاہیے، دیکھیں کیونکہ درود پاک سے جب عمل کا آغاز کیا
جاتا ہے نا، یہ وہ عظیم عبادت ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو درود پاک پڑھنا صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ ایمان کی علامت ہے، محبت رسول کا اظہار بھی ہے، قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے پڑھنے کے بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب پر درود بھیجا ہے، اس لیے ایمان والوں کو بھی بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دل پاک ہو جاتا ہے، روحانی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اللہ کے فضل رحمت سے حل ہو جاتے ہیں۔ ہر غم، فکر اور پریشانی کا بہترین علاج بھی ہے۔ جو شخص مشکل میں اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانی کے دروازے فوراً کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے اب آپ نے جو اس ترتیب کے ساتھ عمل کا آغاز کیا تو آپ نے جب اس کے بعد جو پہلی تسبیح آپ نے پڑھنی ہوگی نا، وہ تسبیح ہے یعنی کہ آپ نے اس کو 111 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو 111 بار کا عدد ہے نا، دیکھیں آج آپ کو پتہ ہے 11 تاریخ اور 111 بار کا عدد، کہتے ہیں یہ بندے کو اس مقام پر، اس درجے پر لے جاتا ہے جہاں لوگ دیکھ کر ہر بندہ اس پر رشک کرتا ہے، ہر بندہ اس پر فخر کرتا ہے، ہر بندہ محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں کیونکہ یہ پہلی تسبیح کا تعلق ہی مالداری کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا، یہ جو تسبیح ہے جو قرآن کریم کی آیہ مقدسہ کے کچھ حصے کی فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے بے نیازی، ہر چیز سے مستغنا، سب کو دینے والا مگر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، یعنی اللہ کی، مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہی صفت بندے کے دل میں توکل اور قناعت اور سکون پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے اور اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ یعنی غنی صرف مالداری سے بندہ نہیں ہوتا کہ مال بہت زیادہ ہے تو بندہ غنی ہو، نہیں، فرمایا دل کا بے نیاز ہونا، حرص سے پاک ہونا، اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ ہونا، لوگوں سے امیدیں توڑ کر اللہ سے اپنی امیدوں کو وابستہ کرنا، یہ سب غنا کی حقیقتیں ہیں۔ یہ غنا کی صورتیں بھی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کی غنیت اور بندے کی محتاجی۔ انسان جتنا بھی مالدار ہونا، حقیقت میں وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے، سانس کا محتاج ہے، صحت کا محتاج ہے، سکون کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے جو تسبیح جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی تعداد میں نے عرض کی ہے، آپ نے یہ تسبیح اس طرح پڑھنی ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اے غنی اے غنی اے غنی۔ جب بار بار اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکاریں گے نا اور اس تعداد کے برابر پکاریں گے، اللہ پاک اپنے فضل سے دیکھیں ہم نے سب سے پہلے اللہ والوں نے جو اس عمل کا طریقہ بتایا، جو ترتیب بتائی، ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں غنا کا سوال کیا ہے، غنی ہونے کا سوال کیا ہے، مالدار ہونے کا سوال کیا ہے، کیونکہ میرا رب سب سے بڑھ کر دینے والا ہے، اس لیے یہ یقین مایوسی کو ختم کر دے گا، خود خوف بھی تمہارے دل سے ختم ہو جائے گا، حرام سے بچنا تمہارا کام ہے، حلال میں وسعت اور بے پناہ رزق عطا کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے میرا رب جو بندہ حرام کو چھوڑ دیتا ہے، حلال کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اس عمل کو 3 دن پڑھ لیتا ہے، اس کے رزق میں وسعت آتی ہے، کم میں بھی برکت ہو جاتی ہے، خرچہ کے باوجود کمی محسوس نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں غنا مال میں نہیں ہے، دل میں بھی ہوتی ہے، اس لیے حسد جو ہے یہ دل سے ختم کر دے، لالچ کم کر دے، ختم کر دے، قناعت نصیب ہو جائے گی۔ ایسا دل دنیا کا سب سے امیر دل ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ پاک جو شخص غربت، قرضے یا تنگ دستی میں ہے، اگر وہ اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا غنی کر دیتا ہے کہ وہ زندگی بھر کی محتاجیوں سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ پہلی تسبیح آپ نے پڑھی ہے، اسی طرح آگے چند ایک تسبیحات آپ نے اور پڑھنی ہے تو یہ عمل آپ کا مکمل ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل دولت مال کی کثرت نہیں ہے بلکہ دل کا غنی ہونا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ مال میں بھی کثرت اور برکت عطا فرمائے گا اور تمہیں دل کا بھی غنی کر دے گا۔ تو اس لیے یہ بے برکتی ختم کر دیتا ہے، گھر میں بے برکتی ہو، اولاد میں بے برکتی ہو، اولاد کو صبر اور شکر جو ہے یہ انسان کو ضرور سے کھانا چاہیے، اور اس عمل کی برکت سے شکر اور صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اس لیے عبادت میں لذت، دعا میں اخلاص، آنسوں کی قبولیت۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم رات کے اندھیرے میں روتے بھی ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے، ہماری پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، ہمارے دکھ نہیں ختم ہوتے۔ میں نے کہا آؤ بھائی آج یہ ماہ شعبان المعظم کی ان مبارک دنوں میں یا ان مبارک راتوں میں اس عمل کو 3 دن کریں، 3 راتوں کا یہ عمل، 3 دنوں کا یہ عمل، یعنی یہ دنوں میں 3 یار آج ہفتہ ہے تو ہفتے اتوار پیر کے دن کر لیں،
یا آپ ان کی راتوں میں کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی زندگی کے وہ تمام بوجھ ختم ہو جائیں گے، زندگی کی وہ تمام بہاریں تمہیں نصیب ہو جائیں گی جس کی تم آرزو کرتے ہو، جو تم چاہتے ہو۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی وہ عظیم صورت جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہوگا، لیکن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ آج کے دن تو باقی 2 دن جب پڑھیں گے، یعنی 3 دن مسلسل اس طرح پڑھیں گے، تو یہ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت اس بندے کو باقی تمام اعمال سے بے نیاز کر دیتی ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ عزت بھی اللہ دے گا، کامیابی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، بلندی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے، جو اس کو پکارتا ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس میں ہمیں دنیا کی کامیابی بھی ملتی ہے اور آخرت کی کامیابیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو علماء فرماتے ہیں جو بندہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے دل کو سکون آ جاتا ہے، اس کی زندگی سے مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ پر توکل کو یہ صورت مضبوط کر دیتی ہے اس بندے کے۔ اسی طرح یہ صورت ہمیں صبر، شکر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی درس دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات واضح رہے، یہ صورت اگرچہ مختصر ہے مگر اس کے اندر چھپی ہوئی ہدایات اور فضیلتیں ایک مسلمان کی پوری زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ تو اب آپ نے جب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس طرح پڑھا، جو تعداد بتائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں یہ ماہ شعبان، یہ اسلامی تاریخ کا عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شفاعت کا اختیار عطا کیا گیا، اور اس مہینے میں بندے کے اعمال نامے اگلے سال کے لیے لکھا جاتا ہے، یعنی امر کا حکم ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس بندے کا رزق لکھا جاتا ہے جو اس کو اگلے سال ملنا ہے، اس بندے کی عمر لکھی جاتی ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مر جانا ہے، کس کو زندگی ملنی ہے، اور جو بھی نظام ہوتا ہے، کس نے بیمار ہونا ہے، کس کو شفا ملنی ہے، تو یہ سارا نظام اس ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ 3 دن کا اگر عمل کیا تو الحمدللہ اس کی برکتیں ہمیں پھر فوری طور پر نصیب ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، مختلف راتوں کو، یعنی بعض راتوں کے اوپر فضیلت ہے، اور اسی طرح بعض لمحات اور بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو باقی گھڑیوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب اس سورہ مبارکہ کے بعد آپ دوسری سورت پڑھیں گے تو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیوں ان صورتوں کو، بعض کہتے ہیں صرف ایک بار بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن نہیں، اگر آپ عمل کے اندر پوری برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اور پوری تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے ان کو بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید کی عظیم اور بابرکت یہ آیہ مقدسہ ہے جس سے ہر سورت کا آغاز ہوتا ہے سوائے سورت توبہ کے۔ تو یہ آیہ مقدسہ اللہ کی رحمت، مہربانی، شفقت کا اعلان ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا اس سے کی جائے تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت شامل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا جو کام اس کے بغیر شروع کیا جائے گا نا وہ بھی برکت ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں بتاتی ہے کہ اس کا پڑھنا یہ ہر عمل میں کامیابی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کیونکہ اس میں اعظم شامل ہوتا ہے، جو شخص سچے دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے پڑھنا چاہیے، پینے سے پہلے پڑھنا چاہیے، سفر سے پہلے پڑھنا چاہیے، تعلیم سے پہلے پڑھنا چاہیے، کاروبار، ہر نیک کام کے پڑھنے سے پہلے پڑھیں گے تو شیطان دور ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے مصیبت اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ بچوں کو چھوٹی عمر سے عادت ڈالنی چاہیے، یہ عادت ان کے اعمال کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے یہ زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا تو انہوں نے اپنے اس خط کا بسم اللہ کے ساتھ آغاز کیا، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور فرمایا اسی طرح اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نکاح میں
ملکہ بلقیس کو عطا کر دی۔ اسی طرح جب حضرت حابیل کو شہید کیا گیا، قابیل آپ کے بھائی نے شہید کیا، تو اس وقت آدم علیہ السلام نے قابیل پر ناراضگی کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ تم میرے بیٹے کو ہڑپ کر لے، کیونکہ اس نے میرے بیٹے کو شہید کیا ہے۔ تو جب زمین کو حکم دیا تو زمین حسب ارشاد ہڑپ کرنے لگی، تو قابیل نے زمین کو بسم اللہ کا واسطہ دیا تو زمین نے فوراً چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح یہ کہتے ہیں، اسی طرح علماء کہتے ہیں نا کہ اگر بندہ زمینی تمام آفات و بلیات سے بچ سکتا ہے تو ہر قسم کی مشکلات سے بھی اس کے ذریعے بچ سکتا ہے۔ اب جو صورت آپ آگے پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، پڑھنا اس کو بھی آپ نے 41 بار ہے۔ اسی طرح آپ جب اس کو پڑھیں گے تو اس طرح ہی پڑھنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ الفاظ میں بھی مختصر ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو پکارتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ صورت نازل ہوئی نا، تو جب کفارہ نے مکہ نے حضور سے پوچھا اپنے رب کے بارے میں بتائیں، تو آقا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے صورت کا نزول فرمایا، تو حضور نے یہ صورت پڑھ کر ان کے سامنے بیان کی۔ تو اللہ کی ذات کیونکہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اس کے اندر کیا گیا ہے۔ تو ہر نبی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے۔ اسی طرح جب کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت کے پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے دل اس کے شرک سے پاک ہو جاتا ہے، وہم سے پاک ہو جاتا ہے، باطل عقیدوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی کا بھی عمل تھا، وہ اس صورت سے بڑی محبت کرتے تھے، محبت کے ساتھ اس صورت کو پڑھتے تھے، ہر نماز میں پڑھتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں اس صحابی کے بارے میں بتایا گیا تو آقا نے ان سے پوچھا، اس نے عرض کیا رسول اللہ میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہی اس کی محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی، اور یہی اس کی محبت ہی تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دلائے گی۔ اور حضور نے فرمایا جو بندہ اس کو 10 بار پڑھے نا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، جو 20 بار پڑھے 2 گھر، اسی طرح جو 100 بار پڑھے جنت میں اس کے لیے اللہ محل تیار کروا دے گا۔ اس لیے صحابہ کرام بھی اس صورت کو پڑھ کر بطور دم اس کو استعمال کرتے تھے، اور جس بیمار پر دم کرتے تھے اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح آپ نے کیونکہ یہ قبر کو روشن کرتی ہے، منکر نکیر جب سوال کریں گے اس میں آسانی پیدا کرتی ہے، جس کی تلاوت گھر سے تمام غربت کا خاتمہ کر دیتی ہے، تنگی کا خاتمہ کر دیتی ہے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، رحمت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورت آپ نے اس طرح پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس صورت کے بعد اگلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ایک اور صورت ہے، یعنی عمل بھی 3 دنوں کا ہے، اس کے اندر صورتیں بھی 3 ہیں، اور اسی طرح اس کے بعد پھر آخری چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یعنی یہ 5 چیزوں پر مشتمل عمل ہے، کیونکہ لفظ شبان کے جو ہے نا اس کے اندر حرفوں کی تعداد بھی 5 ہے، تو ان 5 کی نسبت سے کہتے ہیں یہ عمل کرنے کے 5 منٹ بعد اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو بچہ اس صورت کو یاد کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی صورت پڑھنی ہے آپ نے، کیونکہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے نا یہ دراصل قرآن مجید کی روح ہے، اور جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے دراصل وہ توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بندے کو شرک سے بچا لیتی ہے، یہ صورت جنت کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد کی جو صورت ہے نا یہ صورت قرآن مجید کی ایک عظیم اور بابرکت صورت ہے، جو انسان کی ہر طرح کی برائی، ہر طرح کا جادو، حسد، شیطانی اثرات سے بچانے کے لیے نازل کی گئی۔ یہ صورت اللہ کی پناہ میں آنے کا درس دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سورہ مبارکہ کو کئی موقعوں پر پڑھا اور دم بھی فرمایا۔ اسی طرح کیونکہ یہ صورت ہمیں سکھاتی کہ ہر طرح کی برائی سے حفاظت یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اندھیری رات کی بڑائی ہو، جادو کرنے والوں کا شر ہو، حسد کرنے والوں کا شر ہو، سب اللہ ہی سب کا محافظ ہے، اللہ ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جو دل اپنا اللہ کے ساتھ لگا لیتا ہے نا، اللہ پھر اس کو کسی اور در جانے نہیں دیتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جس نے
اللہ کے آگے سر جھکا لیا، اللہ پھر اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے نا، اللہ پھر دنیا کے سامنے اس کو جھکنے نہیں دیتا۔ اس لیے آج آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں کہ جب عمل مکمل کریں ہاتھوں پہ دم کریں، پورے وجود پر پھیریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو فوراً دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ نبی علیہ السلام ہر رات سونے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ کا ورد کرتے تھے اور ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے وجود پر پھیر لیتے تھے، کیونکہ اس کے ذریعے خوف ختم ہو جاتا ہے، وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت تعلیم امت کے لیے تھا، تاکہ میری امت پر بعد میں آنے والی پریشانیوں سے میری امت بچ سکے۔ لیکن آج ہم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا، آج ہم اپنی منمانی کرنے لگے، نہ ہم سنت کے مطابق سوتے ہیں نہ کام کرتے ہیں، اس لیے آج ہم مشکلات کا شکار ہو گئے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ بس اس میں جو چیزیں میں نے آپ کو سامنے عرض کی ہیں نا، بس اول آخر والی چیزوں کی تعداد مختلف ہے، باقی اس کے درمیان میں تینوں چیزوں کی تعداد ایک ہی ہے۔ تو ان صورتوں کو ایک ہی تعداد میں پڑھنا ہے، اول آخر کی جو تسبیحات ہیں ان کی تعداد تھوڑی سی مختلف ہوگی، آپ نے اس کو اس کی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ دیکھیں، حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہ صورت انسان کو حسد کے شر سے بچا لیتی ہے۔ تو اس لیے یہ صورت پڑھنے والا بندہ، اور یہ جتنی صورتیں بار بار بتائی جا رہی ہیں، ان کے پڑھنے والا بندہ کبھی محتاج رہتا ہی نہیں ہے، اللہ کے خزانے اس کو ملتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ صورت پڑھنے والے کی قیامت میں بھی مدد کرے گی، اور یہ صورت توکل سکھاتی ہے، اور یہ صورت ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے۔ یہ صورت ایک عظیم حفاظت ہے، ایک حصار ہے، اپنا معمول بنا لے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یہ صورت بسم اللہ کے ساتھ اس طرح پڑھنی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، تو جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری تسبیح کی بات کر لیں۔ جو آخری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یہ تسبیح بھی بڑی ہی اہم اور بڑی قیمتی تسبیح ہے۔ در حقیقت یہ تسبیح جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ تسبیح آپ کے وجود کو پورا پاک اور منزہ کر دیتی ہے، کیونکہ اس تسبیح سے 4 فائدے فوری طور پر ملتے ہیں۔ ایک، گناہوں سے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا، رزق کی کنجی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اولاد کی نعمت اس کو ملتی ہے، اگر نہ فرمان ہو تو فرما بردار، اگر اولاد نہ ہو تو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو بڑی نعمت ہے، تمام پریشانیوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے، یعنی اس کی کوئی بھی پریشانی ہے، ہر پریشانی کا علاج اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روح کو تازگی بخشنے والی تسبیح ہوتی ہے، اور جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس سختی کو یہ عمل، یہ ذکر، یہ دعا نرم کر دیتی ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے ہی برابر کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین تسبیح ہے۔ تو جب کوئی محبوب ترین تسبیح، اور نبی علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، اس کے باوجود حضور 70 مرتبہ دن میں اور اس سے بھی زائد مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی اس تسبیح کو 70 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے دعا کچھ اس طرح کرنی ہے کہ اول ہم نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ دعا کے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ تو 3 مرتبہ جب اول آخر درود پاک پڑھ لیں تو درمیان میں آپ نے جو دعا مانگنی ہے وہ جیسے عام روٹین میں ہم مانگتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ مانگیں گے، اور کیونکہ یہ قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس سے دل کے سکون، رزق میں برکت، مشکلات کے حل کا سبب بتایا گیا ہے۔ تو اب آپ نے دعا کے اندر بھی 3 مرتبہ اپنی حاجت کو طلب کرنی، کیونکہ یہ عمل 3 دنوں کا ہے، تو اس میں 3 کا عدد بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود پاک، 3 مرتبہ درمیان میں اپنی حاجت، مثلا یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ میں پریشان ہوں، پریشانی کو دور فرما، جو آپ کی حاجت ہے اس کا ذکر بھی دعا کے اندر آپ نے 3 بار ہی کرنا ہوگا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، اس کے مطابق آپ پڑھیں گے، اور ہماری جو ہے نا شب برات میں خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ لوگ ہر سال اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، الحمدللہ جو ہوتے ہیں ان کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب جس تسبیح کا میں آپ کو ذکر کیا وہ تسبیح فقط اتنی سی ہے، آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، آگے شیئر کریں۔ والسلام۔